السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شعبان کا مہینہ قریب الختم ہے، رمضان المبارک کا مہینہ آمد ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھنا کہ شعبان کے آخر میں جو ہے شیطان بہت پریشان کرے گا۔ کسی کے پیٹ میں تکلیف، کسی کے سر میں تکلیف، کسی کے ٹانگوں میں تکلیف، کسی کے گھریلو حالات اکھاڑ پچھاڑ، کیونکہ جیل میں جانے والا ہے نا، وہ ایک مہینے کے لیے جیل میں جانے والا ہے، تو سب کو مشورے دے کے جائے گا، دیکھو بھائیوں میں جا رہا ہوں ایک مہینے کے لیے، لیکن تم لوگ سنبھال کے رہنا، میں ایک مہینے کے بعد ملاقات کروں گا۔ اس لیے آپ حضرات اور ہم سب یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کا ذکر بہت کریں۔ اللہ کا ذکر کرنے سے شیطان بھاگتا ہے، بس یہ ہے۔ اس لیے اس بات کا ذہن میں رکھے کر شعبان کے ختم پر کچھ نہ کچھ گھروں میں حالات آویں گے۔ یہ سلف صالحین کہا کرتے تھے، کیونکہ شیطان اکھاڑ پچھاڑ کرتا ہے، اکھاڑ پچھاڑ، تاکہ مسلمان جو ہے تھوڑا سا الجھن میں رہے۔ اور ایک مہینے کے لیے جیل میں بھی جانے والا ہے، تو ظاہری بات ہے کہ جو جیل میں جانے والا ہوتا ہے وہ تھوڑا ٹینشن بھی پیدا کرتا ہے لوگوں کو۔ اللہ تعالیٰ شیطان کے مکر سے ہماری حفاظت فرمائے۔ دوسرا، عام طور سے لوگ ایک سوال کرتے ہیں کہ رمضان میں شیطان تو قید ہو جاتا ہے، پھر بھی ہم گناہ کیوں کرتے ہیں؟ بھائی گناہ اس لیے کرتے ہیں کہ شیطان تو قید ہو گیا ہے، یہ بات تو پکی ہے، صحیح حدیثوں میں ہے، لیکن اگر انسان خود شیطان بن جائے تو یہ مسئلہ گڑبڑ ہوتا ہے۔ وہ شیطان جب مشورے دے کے جاتا ہے نا، وہ پمپ کر کے جاتا ہے، رمضان میں یہ کرنا ہے، رمضان میں یہ کرنا ہے، نریمن پڑھ جانا ہے، چوپاٹی جانا ہے اور یہ کرنا ہے۔ حالانکہ رمضان میں تو قرآن پڑھنی ہے، رمضان میں تو دعا کرنی ہے، اس لیے اس کی باتوں میں نہ آئیو، اللہ کا ذکر بہت کیجیو۔ اور ایک جملہ پڑھا رہا ہوں، پڑھ لیجئے میرے ساتھ، اللہم واقعتاً کواقعت الولید، اے اللہ میری ایسی حفاظت کر جیسے چھوٹے بچوں کی حفاظت ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ بس یہ پوائنٹ ذہن میں رکھنا کہ رمضان میں گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ انسان خود شیطان بن جاتا ہے۔ شیطان تو وہاں ہے، جیل کے اندر ہے، لیکن ہمیں شیطان نہیں بننا، نہ اس کی مدد کرنی ہے، نہ اس کی اعانت کرنی ہے۔ اور شعبان کے آخر میں کچھ نامناسب تھوڑے بہت حالات آویں تو نگل جاؤ، اگلو مت۔ میاں بیوی میں لڑائی بھی ہو جاتی ہے، کبھی کبھی سب نرمی گرمی بھی ہو جاتی ہے، پیٹ کی تکلیف، سر کی تکلیف یہ زیادہ ہوگی، یہ پہلے سے بتا رہا ہوں۔ ابھی 4-5 دن رہ گئے ہیں تو ٹینشن میں مت آنا۔ درود شریف بہت پڑھو، استغفار بہت پڑھو، قرآن بہت پڑھو، مسجد تھام لو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا قرب نصیب فرمائے عافیت کے ساتھ، آمین آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔